پیارے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ناظرین اکرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، اور اس کائنات میں سب سے پہلے کس بدبخت شخص نے اس گناہ کا انتخاب کیا، اور ہمارے مذہب یعنی اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو زنا کی ابتدا اور اس کی سزا کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے۔ دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ممنوع کا پھل کھایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال دیا، اور جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت اماں حوا کو 20 حمل ٹھہرے، جس میں سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ کائنات کے پہلے انسان تھے، اور اس روئے زمین پر انسان کی نسل بڑھانے کے لیے ایک حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی دوسرے حمل سے ہونے والے لڑکے سے کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے سے کر دی جاتی تھی، اور ایک حمل کے بہن بھائی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ ناظرین گرامی، اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ قابیل کی بہن اکلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا، اور کہنے لگا یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معاملہ اس قدر بڑھ گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی قربانی پیش کرو۔ جس کی قربانی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی وہی شخص اکلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چلاتے تھے۔ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے گوہیوں کا گٹھا اٹھا کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ناظرین اکرامی، جب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں قربانیاں پیش کی گئیں، اس زمانے کے رواج کے مطابق عثمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ اس پر قابیل کہنے لگا کہ یہ ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی تھی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی ہے۔ جب حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات کے مطابق حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تب بھی میں تم کو قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر تم اس مقام تک پہنچ جاؤ کہ تم مجھے قتل ہی کر دو، اپنے گناہوں کے ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی تمہارے سر ہوگا۔ چنانچہ قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت ہوگی، اور یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ پیارے دوستو، جب قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا تو اسے فکر لاحق ہوئی اب اس کی لاش کو کیسے ٹکانے لگایا جائے۔ وہ حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے مارا کئی دنوں تک پھرتا رہا۔ پیارے دوستو، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قابیل حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو 1 سال تک اپنے کندھوں پر لے کر پھرتا رہا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور ان دونوں نے حضرت قابیل علیہ السلام کے سامنے جھگڑا کیا۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، اور پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب کوے کو دیکھا تو وہ افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا، اور پھر اس نے بھی اسی طرح کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ اور پھر قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر شیطان کے مشورے پر یمن کی طرف فرار ہو گیا، کیونکہ شیطان اس کے پاس مسلسل آتا رہا تھا اور اس کو اس بات پر ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تجھے قتل کر دے گا، لہٰذا تم اپنی بہن کو لے کر کہیں دور دراز وادیوں میں فرار ہو جائے، جہاں وہ سکون کے ساتھ رہنے لگا۔ اور پھر ولد کے دین حق کو چھوڑ کر بت پرستی اور بعض ازاں آتش
پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے ہی رکھی، اور تاریخ عالم میں سب سے پہلے اس نے زنا کا انتخاب بھی کیا۔ اس نے اپنی بہن کے ساتھ زنا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حابیل کے قتل کا سخت افسوس اور غم تھا، کیونکہ ان کا وہ جانے نشین تھا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نیک اور سعادت مند بیٹا عطا فرمایا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اپنے اس بیٹے کا نام شیش رکھا، جس کا معنی ہے اللہ کا عطیہ کیا۔ ناظرین اکرامی، حضرت حابیل کے قتل کے بعد قابیل نے اپنی بہن سے شادی کی، یعنی زنا کیا، جس کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ زنا کو اسلام میں بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا، اور اسلام میں ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں بھی رکھی گئی، اور مرنے کے بعد اللہ کے ہاں اس کام کی سخت سزا ملے گی۔ پیارے دوستو، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ساتھ آنے والی بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔